حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا جس کی وجہ سے مجھے نہایت تنگ دستی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ ہر گری پڑی چیز کو تلاش کر کے کھا لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا۔ ایک روز بھوک کی شدت اور بے تابی کی وجہ سے میں دریائے دجلہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ وہاں پتے یا سبزی وغیرہ جو بھی ملے میں کھا سکوں، مگر میں جہاں بھی جاتا وہاں پہلے ہی لوگ موجود ہوتے، کیونکہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ روٹی کو اور کھانے کو ترسے ہوئے تھے۔ اگر کوئی چیز ملتی تو اس پر فقراء کا ہجوم جمع ہو جاتا۔ میں ان سے مزاحمت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر میں شہر میں لوٹ آیا، مگر یہاں بھی مجھے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ غرض یہ کہ بے چین گلی کوچوں میں لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا مارا مارا پھرتا، بالآخر پھرتے پھرتے سوق الرحائین کی مسجد کے قریب پہنچا تو اس وقت بھوک سے بالکل بے تاب ہو گیا، دماغ چکرانے لگ گیا، حواس گم اور خطا اوسان ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں دوڑ کر مسجد کے گوشہ میں جا بیٹھا۔ اسی اثنا میں ایک اجمی جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔ غلبہ بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ جب وہ کھانا کے لقمے اٹھاتا تو بے اختیار میں بھی اپنا منہ کھول دیتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس نازیبا حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ اے نفس، بھروسہ اور توکل بھی آخر کوئی شے ہے، اتنی بے صبری کے کیا معنی ہیں۔ اتنے میں اچانک اس اجمی جوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھتے اس نے کہا، بھائی آئیے بسم اللہ کیجئے۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کے بے حد اصرار نے مجھے کھانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی کھایا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، یہیں پر رہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مسرت انگیز لہجہ میں کہا کہ الحمدللہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ ایک جیلانی نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ میں وہی عبد القادر ہوں۔ وہ گھبرایا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور بے چینی اور اضطراب سے کہنے لگا کہ بھائی خدا کی قسم، میں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد پہنچا تو میرے پاس اپنا ذاتی خرچ ہی موجود تھا، مگر جب تمہاری تلاش اور جستجو کی تو کسی سے تمہارا سراغ نہ لگا، پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ میرا نان اور میرا نفقہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد متواتر 3 دن میں اسی حالت میں رہا کہ آپ کی امانت کے سوا میرے پاس کھانے خریدنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے کچھ پیسے بھجوائے تھے، کچھ اشرفیاں بھجوائی تھی جو میرے پاس تھی، اور مجھے فاقہ کا 3 دن گزرنے کو ہے اور پے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں 3 روز مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج تمہاری امانت سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں، اور اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اگر پہلے بظاہر یہ میرا تھا، لیکن اب اس کے مالک آپ ہیں۔ میں نے حیرانی اور استعجاب سے پوچھا، کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے تھے، جن سے بوجہ شدت فاقہ میں نے یہ کھانا خرید لیا ہے۔ میں نے آپ کی امانت میں ایک زبردست خیانت کی جس کے ارتکاب پر میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں نے اسے تسلی، تسکین اور اطمینان دلایا۔ پھر ہم دونوں
سے جو کھانا بچا تھا وہ اس سے ہی دے کر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ مل گیا جو اسے انعام خدا جانتے تھے، نہ برا جانتے تھے نہ بھلا جانتے تھے۔ حاجتیں لے کے کسی در پہ گئے تو نہ کہو، نہ زمیں بوس کی عادت تھی نہ تسلیم کی خو۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں ایک صحرا میں ایک جگہ بیٹھا فقہ کا سبق یاد کر رہا تھا اور افلاس و غربت فاقہ تنگ دستی کے ہاتھ سے نالا تھا کہ غیبی نے آواز دی کہ اے عبد القادر، جاقوت لاموت کے لیے قرض لے لے تاکہ تحصیل علوم میں تجھے دقت پیش نہ آئے۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں کس منہ سے قرض لوں، میں تو ایک مفلس اور فاقہ کش آدمی ہوں، میرے پاس تو ایک جبہ تک نہیں، کس طرح ادا کروں گا؟ حاطف غیبی نے کہا مطمئن رہو، ادا کرنا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ یہ سن کر میں ایک نان بھائی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس شرط پر ہر روز بطور قرض 1.5 روٹی دے دیا کر کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ دستیاب ہو گیا تو تجھے ادا کر دوں گا، اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی نے جب یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑا، کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کو اجازت دی، جو آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں۔ چنانچہ میں اس روز سے ہر روز 1.5 روٹی لے کر آیا کرتا تھا۔ جب مجھے روزانہ روٹی لا کر ایک مدت ہو گئی تو ایک دن مجھے یہ معاملہ بہت ناگوار گزرا کہ کھانے تو جاتا ہوں مگر ابھی تک کچھ ادا نہیں کر سکا۔ اتنا خیال آنا تھا کہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، فلاں دکان پر جا اور جو کچھ وہاں نظر آئے اٹھا کر اس سبزی فروش کو دے دے۔ جب میں اس دکان پر آیا تو وہاں ایک پارا زر پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اہل بغداد کی ایک جماعت علم فقہ میں مشغول تھی۔ جب غلہ کے دن آتے لوگ ایک گاؤں میں اناج مانگنے چلے جاتے اور وہاں سے کچھ غلہ وصول کر لاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، چنانچہ میں اس وقت کم سن تھا اس لیے میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ اسی وقت ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار اور بہت ہی نیک شخص تھا جسے شریف باقوبی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اس کی زیارت کے لیے گیا، اس نے مجھے اثنائے گفتگو میں کہا کہ طالبان حق کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر اس نے خصوصیت کے ساتھ مجھے سوال کرنے سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد نہ میں کسی جگہ گیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا۔ شیخ عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر بڑی بڑی ناقابل برداشت سختیاں گزرا کرتی تھی۔ اگر سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب، تکالیف، سختیاں، صعوبتیں چاروں طرف سے مجھے احاطہ کر لیتی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور آیت کریمہ کا ورد کرتا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر میں زمین سے سر اٹھاتا تو میری سب کی سب تکالیف دور ہو جاتی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں طالب علمی کے زمانہ میں مشائخ و اساتذہ سے علم فقہ پڑھا کرتا تھا تو سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور بغداد میں نہ رہتا تھا۔ صرف جنگلوں، بیابانوں کے ویران اور خراب مقامات میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا جھکڑ، موسلا دھار می ہو یا اولوں کی بارش، اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اسی وقت سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا۔ برہنہ پا کانٹوں اور پتھریلی زمین میں گھومتا رہتا تھا۔ کاہو، ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونپلیں جو مجھے دریائے دجلہ کے کنارے مل جایا کرتی تھی کھا لیا کرتا تھا۔ الغرض کوئی مصیبت مجھ پر ایسی نہ گزری جس کو میں نبھا نہ سکا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دستگیر، بڑے ہی منکسر المزاج، رقیق القلب، نرم طبیعت
اور سادہ لوح تھے۔ اتنی بزرگ شخصیت کے اندر اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنی شان و رفعت کا ذرا برابر تصور نہ تھا۔ ہر کس و ناقص سے کمال انکساری کے ساتھ ملتے تھے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اثنائے راہ میں ایک گلی سے آپ کا گزر ہوا جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ افتاد طبع کے مطابق ان بچوں سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ بچے تو پھر بچے تھے، وہ آپ کی عظمت و شخصیت کو کیا جانیں۔ چنانچہ ایک بچہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ 1 پیسہ کی آپ ہمیں مٹھائی لا دیجئے۔ بلا تعطل آپ نے انہیں مٹھائی لا کر دے دی۔ اب تو دوسرے بچوں کو بھی جرأت ہوئی، انہوں نے بھی آپ سے مٹھائی کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دیے، لیکن آپ نے کسی بچے سے انکار نہ کی اور سب کو ہی مٹھائی کھلائی۔ گھر کے اوپر بھی آپ کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ آپ کی بیویوں میں سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو خود گھر کے سارے کام دست مبارک سے کر لیتے تھے، خود ہی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لیتے، بچوں کو بٹھا کر کھلا دیا کرتے تھے۔ اکثر کنویں سے پانی کھینچ کر کندھے کے اوپر رکھ کر گھر لے آتے اور گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے۔ غرضے کے کسی کام سے آپ کو آر نہیں تھی۔ آپ کی یہ طرز زندگی کچھ گھر تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے یا حالت سفر میں ہوا کرتے تھے اور کسی منزل میں پہنچ کر قیام فرماتے تو وہاں کے اوپر بھی آپ کا یہی انداز ہوا کرتا تھا، یعنی اپنا تمام کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے، آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ سفر کی حالت میں اس قسم کے کاموں سے جب آپ مشغول ہو جاتے تو خدام کرام اور ان مشغولات سے آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کیا کرتے تھے، تاکہ خدام کی کوششیں اور تدابیر اس وقت بیکار ثابت ہو جاتی جب آپ یہ فرما دیتے تھے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، تم روٹیاں پکاتے ہو تو میں کیوں نہ پکاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ میں ہوتے تو اپنا کام خود کیا کرتے تھے، سفر میں ہوتے تو تقسیم کار خود فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی طرح کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے بھی لے لیا کرتے تھے۔ جب اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اور لائق کے صد احترام صحابہ ان کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے تو میری کیا مجال ہے کہ میں اعتراض کروں اور دوسروں کے کام اپنے سر نہ لوں۔ دور حاضر کے مقتدر رہنما، مقدس پیشوا اور صاحب ثروت حضرت غور فرمائیں، کیا وہ بھی خدام و ملازمین کے ہوتے ہوئے گھر کے کام کرنا خود پسند فرماتے ہیں؟ اگر اپنی عملی زندگی میں پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے نعمت لازم کی بشارت ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ان کی انکساری، عاجزی اور فروتنی اور سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس غرور و تکبر اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنے کو عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن دنیا میں بھی یہ بلا ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی دردناک انجام کا باعث بنے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خدا کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کامل مطیع اور فرما بردار تھے۔ اپنی زندگی خدائے بزرگ و برتر اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے وعدہ و قول کی پابندی کیا کرتے تھے، ایفائے عہد کو نبھایا کرتے تھے۔ جب کسی سے آپ وعدہ فرماتے تو اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے اور عہد و پیما کی پوری پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت مبارک میں آپ کا ایک عقیدت مند تاجر سفر تجارت پر روانہ ہونا لگا، جسے قبل حاضر ہوا اور دعا و برکت کی التجا کی پیش کی، جسے آپ نے فرمایا جاؤ خیریت کے ساتھ رہو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ خوش عقیدہ تاجر یہ پیغام سن کر اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن بعد کو
الہام کے ذریعے آپ پر یہ آشکار ہوا کہ اس سفر کے دوران اس کے لیے مکمل تباہی مقتدر ہو چکی ہے۔ آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ آپ نے تو اس سفر میں اس کو رہائی کا پیغام دیا تھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ جائے گا اور سلامتی کے ساتھ آئے گا۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی، التجائیں کی اور 60 مرتبہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شخص کی عافیت و سلامتی کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مالک بے نیاز نے کرم فرمایا اور اس کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی تھی اس اندوناک کیفیت سے اس کے خواب میں پہنچ گئیں اور وہ آپ کی دعا سے بفضل الہی واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرماتے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، انتظار فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا اور رضامندی ظاہر فرمائی، اس جگہ پر موجود رہے۔ چونکہ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس جگہ موجود رہوں گا، اس لیے آپ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں بلکہ 1 سال تک اس مقام پر موجود رہے اور کسی دوسری جگہ تشریف نہ لے گئے۔ یہ عین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تجارتی سلسلہ میں اس قسم کے واقعات سے متعدد بار سابقہ پڑا ہے۔ روایت کی شہادت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 3 دن تک مسلسل آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے تھے۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔
وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر 1 سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے وعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ما سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے، اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر
بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد عباس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی، یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد عباس کی بات کی تصدیق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔
جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا. میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں. چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے. میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا. یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا. یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا. فقر کا دروازہ خالی تھا. جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی. یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا. میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے. مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی. میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی. حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی. حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی. میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں. صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے. انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا. اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے. جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے. ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا. پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا. وہ شخص ابدالوں میں سے تھا. حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا. میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے. اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا. ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا. سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے.
اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں، نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔
حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شہرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔